بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالج کے ایک پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ کافی عرصہ کی بات ہے کہ جب میں لیاقت میڈیکل کالج جام شورو میں سروس کر رہا تھا تو وہاں لڑکوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس منعقد کرائی اور تمام اساتذہ کرام کو مدعو کیا۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹر عنایت اللہ جو ہڈی جوڑ کے ماہر تھے ان کے ہمراہ اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس نشست میں اسلامیات کے ایک لیکچرار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی پر مفصل بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک شادی کی مکمل تفصیل بتائی کہ یہ شادی کیوں کی اور اس سے امت کو کیا فائدہ ہوا۔ یہ بیان اتنا مؤثر تھا کہ حاضرین مجلس نے اس کو بہت سراہا۔ کانفرنس کے اختتام پر جب ہم دونوں جام شورو سے حیدرآباد بذریعہ کار آ رہے تھے تو ڈاکٹر عنایت اللہ جوکھیوں نے عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آج رات میں دوبارہ مسلمان ہوں۔ میں نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ 8 سال قبل جب وہ FRCS کے لیے انگلستان گئے تھے تو کراچی سے انگلستان کا سفر کافی لمبا تھا۔ ہوائی جہاز میں ایک ایئر ہوسٹس میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کے بعد اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ اسلام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھا تو میں نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لڑکی نے سوال کیا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھیں؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو اس لڑکی نے کہا کہ یہ بات حق اور سچ ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ نفسانی خواہشات کا غلبہ اور اس کے علاوہ 2-3 دیگر الزامات لگائے، جس کے سننے کے بعد میرے دل میں نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آ گئی۔ تو جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے دل میں کوئی ایسی بات آ گئی، ظاہر ہے میں اسلام میں نہیں رہا۔ چنانچہ جب میں لندن کے ہوائی اڈے پر اترا تو میں مسلمان نہیں تھا۔ 8 سال انگلستان میں قیام کے دوران میں کسی مسلمان کو نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ عید کی نماز تک میں نے چھوڑ دی تھی۔ اتوار کو میں گرجا گھروں میں جاتا تھا اور وہاں کے مسلمان مجھے عیسائی کہتے تھے۔ چنانچہ جب میں 8 سال بعد واپس پاکستان آیا تو ہڈی جوڑ کا ماہر تو بن گیا تھا، لیکن یہاں بھی میری عادتیں وہی رہیں۔ آج رات اس لیکچرار کا بیان سن کر میرا دل صاف ہو گیا اور میں نے پھر سے کلمہ پڑھا۔ غور کیجئے کہ ایک عورت کے چند کلمات نے مسلمان کو کتنا گمراہ کیا، اور آج ڈاکٹر عنایت اللہ یہ بیان نہ سنتا تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ اس کی وجہ ہم مسلمانوں کی کم علمی ہے۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق نہ تو پڑھتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عموماً ویوز بھی اور یوٹیوب پر بھی بہت زیادہ ویڈیوز وہی چلتی ہے جن میں اختلافی موضوعات ہوتے ہیں، مولویوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی عجیب سی باتیں ہوتی ہیں، سائنسی پورٹلز کی باتیں ہوتی ہیں، فلموں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ان موضوعات کو ہم اسلامی سمجھ کر بھی بہت زیادہ اس کو یعنی جو لوگ اسلام کو سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پر وہ بھی ان چیزوں کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال کئی میٹنگز میں جب کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے تو مسلمان اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں دیتے، ٹال دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اعتراض کرنے والوں کا حوصلہ بہت بلند ہو جاتا ہے، وہ مزید بھی پھر آگے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم اس موضوع کا مطالعہ کریں اور موقع پر حقیقت لوگوں کو بتائیں۔ تو ایک دفعہ بھاولپور سے ملتان بذریعہ بس ایک دوست سفر کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں بات کرنی شروع کر دی اور گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ جب اس سے بات شروع کی گئی تو وہ خاموش ہو گیا اور باقی لوگ بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ لوگوں نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر جانیں تک قربان کر دی ہیں تو ان کے پاس اتنا وقت کیوں نہیں ہے کہ اس موضوع کے کچھ خاص نکات کو یاد کر لیا جائے اور جب کبھی ایسا موقع آئے تو لوگوں کو رہنمائی دی جائے۔ اس بات کا احساس ایک دوست ڈاکٹر نے بھی دلایا جو انگلستان میں ہوتے ہیں۔ یہ سارا جو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں یہ انہی کے الفاظ میں جو پروفیسر صاحب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے۔ تو اس بات کا احساس مجھے ایک دوست ڈاکٹر نے دلایا جو انگلستان میں ہوتے ہیں اور یہاں ایک قافلے کے ساتھ آئے تھے۔ انگلستان میں ڈاکٹر صاحب کے کافی دوست دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے اور وہ ان کو اس موضوع پر صحیح معلومات فراہم کرتے رہتے تھے، یعنی یہ جو ڈاکٹر صاحب تھے یہ وہ اپنے دوسرے دوستوں کو معلومات فراہم کرتے تھے۔ انہوں نے خاص نکات بیان کیے مختصر تو جو پیش خدمت ہیں۔ تو وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے
گرجا گھر جاتے ہیں، وہاں اپنا تعارف بھی کراتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہیں. تو ظاہر ہے عیسائی لوگوں کو بھی ایک خاص اعتراض ملا ہوا ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر اعتراض کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو جواب دیتے ہیں تو مختصر یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اس وقت میں جب جوانی مکمل شدت پر ہوتی ہے 25 سال کی عمر میں شادی کی تو کس خاتون سے کی؟ جن کی عمر 40 سال تھی، تو اور وہ بیوہ بھی تھی. اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. اور 50 سال کی عمر تک جب انسان اوسطاً عمر کے مطابق وہ بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے تو صرف ایک بیوی پر قناعت کی، وہ بھی وہ جو کہ ان سے عمر میں بہت زیادہ بڑی تھی. اب اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی شخص میں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو تو عین جوانی کے طاقت کے اور جوش کے وقت میں 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ خاتون کے ساتھ، یعنی چلے ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا تھا کہ بیوہ خاتون سے کی شادی کر لی تو کسی اور کے ساتھ کر لیتے، لیکن چونکہ نفسانی خواہشات کا غلبہ نہیں تھا تو ایک ہی خاتون پر اکتفا کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے ان کی مختلف وجوہات تھی. تو وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ مجموعے میں پھر سوال کرتے تھے کہ آپ میں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کون کون سے نوجوان ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کرتے یا خود کھڑے ہو جاتے. تو وہ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ میں سے کون جوان ہے جو 40 سال کی عمر کی بیوہ سے شادی کر لے گا؟ تو سب خاموش رہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر لیا ہے. تو باقی جو شادیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں سوائے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، باقی ساری کی ساری خواتین وہ بیوہ تھیں. ازواج مطہرات امہات المؤمنین ساری بیوہ تھیں. اور وجہ اس کی کیا تھی کہ جنگ احد میں بہت زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، 70 کے قریب صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے. تو جو مہاجرین کے اور ان کے علاوہ نصف سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے تھے، بیووں کا اور بیواؤں کا اور یتیموں کا کوئی سہارا نہیں رہا تھا. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بیواؤں سے شادی کرنے کی ترغیب دی، اور یہ ترغیب جو ہے وہ اپنے عمل کے ذریعے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف اوقات میں نکاح کیے. آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بیواؤں سے شادی کی، جس کی وجہ سے کئی بے آسرا خواتین کے گھر آباد ہو گئے. اب عربوں میں ایک جو رواج تھا، بلکہ آج بھی ہے، وہ شادیاں بہت کرتے ہیں، کثرت ازدواج کا. تو دوسری شادی کے ذریعے سے جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قبائل کو قریب لانا اور اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، اسلام کو فروغ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ عربوں میں دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا تھا اس کے خلاف جنگ کرنا وہ اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین مخالف تھے، مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی کم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اور پاکیزہ کردار اور تعلیمات اسلام سے متاثر ہو کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے. ہوا یہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی. وہاں ان کا خاوند جو تھے وہ عیسائی ہو گئے اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور بہت مشکلات کے بعد گھر پہنچی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی فرمائی اور بادشاہ حبشہ کے ذریعے سے ان سے نکاح کر لیا. حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے وہ قبیلہ مستلق کے سردار تھے. یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں رہتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلہ کے خلاف جہاد کیا تو ان کا سردار مارا گیا. حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ سردار کی بیٹی کا نکاح تو کسی سردار کے ساتھ ہونا چاہیے. تو ہمارے سردار سب سے بڑے جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. تو انہوں نے ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا. تو اس نکاح کی برکت سے اس قبیلے کے 100 گھرانے آزاد ہوئے. یعنی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا تو باقی صحابہ نے کہا کہ جس قبیلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے، جس قبیلے کی سردار کی بیٹی کے ساتھ، ان کے لوگوں کو ہم کیسے قید میں رکھ سکتے؟ تو انہوں نے سب کو آزاد کر دیا. اور جب یہ آزاد ہو گئے تو اس حسن سلوک کی برکت سے وہ سارے کے سارے مسلمان بھی ہو گئے. دیکھیے اس ایک نکاح کی وجہ سے 100 سے زائد گھرانے
ایک تو یہ ہے کہ قید و بند کی صحبتوں سے نکلے، دوسرا یہ ہے کہ اسلام کی ابدی روشنی میں آ گئے۔ خیبر کی لڑائی میں یہودی جو سردار تھا اس کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے حصے میں آئی، تو صحابہ کرام نے مشورے سے ان کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا۔ اس طرح سے وہ جو خیبر کے لوگ تھے ان کے جو معاندانہ رویہ تھا اس میں بھی کچھ نہ کچھ کمی آئی۔ ظاہر ہے یہودی تو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرتے تھے، تو لیکن جب یہ نکاح ہو گیا تو اس کے بعد کافی اس میں حالات میں بہتری آ گئی۔ اس طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی وجہ سے نجد کا جو علاقہ ہے اس میں اسلام پھیلا۔ ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں، اخلاق نبوی کا مشاہدہ کریں تاکہ انہیں ہدایت نصیب ہو۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی تھا۔ آپ پہلے عیسائی تھیں، ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ ان کو بازنطینی بادشاہ شاہ مقوقس یا مقوقس، یہ دونوں طرف مختلف انداز سے اس کا تلفظ کیا جاتا ہے، تو انہوں نے بطور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا تھا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ، اب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس بادشاہ کے اس تحفے کو انکار کر دیتے تو ظاہر ہے کہ وہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو جاتی، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آ سکتے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑنے کے لیے کیا تھا کہ لوگ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، بلکہ ان کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا زوجناکا، ہم نے آپ کی شادی کرا دی ہے ان سے، تو کہ لوگ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کے حقیقی بیٹے کی طرح سے سمجھتے تھے، اس کی جو بہو ہوتی تھی، اس کی جو بیوی ہوتی تھی، اس کو حقیقی بہو کی طرح سے ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بتانے کے لیے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کا جو منہ والا بیٹا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اب طلاق دے دی ہے تو آپ اسے نکاح کر لیں۔ تو حضور نبی کریم، اس میں ہمیں یہ بھی خوبی نظر آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو تبلیغ کی ہے، جو دین کے احکامات بتائے ہیں، وہ سارے کے سارے عمل کے ذریعے سے بتائے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی منہ کلامی کہہ دیا اور پھر خود اس پر عمل نہ کیا، تو اپنا کلام، اور اس پر یہ جو منہ بولے بیٹے سے شادی کی، اس پر بڑی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے بعد میں پھر حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں درست کر دیے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کی مخالفت سے ڈر کے اسلام کے کسی حکم سے منہ موڑنا جائز نہیں ہے۔ تو اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ علوم اسلامیہ کا سرچشمہ قرآن پاک ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کا ہر ایک پہلو محفوظ کرنے کے لیے مردوں میں اصحاب صفہ نے خصوصاً بہت زیادہ حصہ لیا۔ اب عورتوں میں بھی اس کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی، تو اب جو غیر محرم صحابیاں تھیں وہ ان سے تو یہ کام ہو نہیں سکتا تھا، اور اگر شادی ایک کی بات کی جاتی تو ایک خاتون کتنا ہی احکام کو یاد کرتی۔ اس کام کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، کئی نکاح اللہ تعالیٰ نے کروائے۔ تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو ارشاد فرمایا کہ ہر اس بات کو نوٹ کریں جو رات کے اندھیرے میں دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ذہین، زیرک اور فہیم تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے احکام و مسائل کے متعلق آپ کو خصوصی تعلیم دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 48 سال تک زندہ رہیں اور 2210 احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں شک ہوتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر پوچھتے تو ان کو اس کا علم ہوتا تھا۔ اس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کی تعداد 368 ہے۔ ان حالات سے ظاہر ہوا کہ ازواج مطہرات کے گھر عورتوں کی دینی درسگاہیں تھیں، کیونکہ یہ تعلیم ہے وہ قیامت کے لیے ہے اور ساری دنیا کے لیے ہے، اور ذرائع ابلاغ اس وقت محدود تھے، یہ موبائل انٹرنیٹ یہ چیزیں نہیں تھی، تو اس کے لیے کتنی محنت کی گئی، کتنی جان فشانی سے یہ کام کیا گیا، اس کا اندازہ آج ہم نہیں لگا سکتے۔ آخر میں یہ ہے کہ یہ جو بیان گرجوں میں لوگوں کو سنایا جاتا ہے اور وہ سنتے ہیں، تو ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پڑھے لکھے مسلمان ان نکاح کو یاد کر لے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا نکاح کیوں کیا، کس مقصد سے کیا، اور سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے کہ 50 سال کی عمر کے بعد سارے نکاح کیے سوائے ایک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عین شباب کی حالت میں، جوانی کی حالت میں 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح کیا۔ تو یہ چیزیں اگر ہمیں معلوم ہوگی تو کوئی بدبخت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ کرے گا، زبانی حملہ، تو ہم سب اس کا دفاع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
زندہ رکھے تو اسلام پر رکھے اور موت دے تو ایمان پر موت دے، اور روز محشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔